إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون الرسول وقذف في قلوبهم الرعب. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. آج کی مجلس میں مجھے جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب کیا ہے، مسلمانوں کے ترقی اور پستی کے اسباب کیا ہے، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر مسلمانوں نے ترقی کی تھی، اور آج وہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا اعمال ہیں جس کی بنا پر مسلمان پستی کا شکار ہو گیا. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور یہودیوں کے ایک معاملے کو، ایک واقعے کو بیان فرمایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ایک یہ واقعہ روشن واقعہ ہے، ناقابل نہ جھٹلانے والا یہ حقیقت واقعہ ہے کہ مسلمان دنیا میں ایک ایسی قوم تھی جو تمام قوموں کے درمیان اس مسلمان قوم کو ترقی یافتہ قوم سے جانا جاتا تھا. دنیا کی آنکھوں کے تارے اور رشد و ہدایت کے روشن مینارے تھے مسلمان. مسلمانوں کی ایمانداری کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو اونچے مقام پر نہیں بٹھایا، بلکہ دنیا والوں نے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر، ان کے معاملات سے متاثر ہو کر دنیا کی قوموں نے مسلمانوں کو اپنے آنکھ اور سروں پر بٹھایا. آج بھی تاریخ کے روشن صفحات ان کے کارناموں سے روشن ہے. مسلمان جب ایمان کے ساتھ وابستہ ہوئے، اعمال کے ساتھ جڑے، قرآن کے ساتھ جڑے، نبی کی تعلیمات کے ساتھ جڑے، نبی کے طریقوں سے جڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی، وہ عزت، وہ شہرت عطا فرمائی جو کسی اور دوسری قوم میں نظر نہیں آتی تھی. کیا وجہ ہے کہ پہلی صدی کے مسلمان اللہ نے ان کو وہ عروج، وہ طاقتیں، وہ بلندیاں، وہ شہرت، وہ عزت کیوں عطا فرمائی تھی؟ کیا ان لوگوں کے پاس سونے چاندی کے انبار تھے؟ کیا مال و دولت کی فراوانی تھی ان لوگوں کے پاس؟ کیا بڑی بڑی فیکٹریوں کے وہ مالک تھے؟ کیا وہ بڑی بڑی تجارتوں کے مالک تھے؟ نہیں، ان کے پاس جو دولت تھی وہ ایمان کی دولت تھی، اسلام کی دولت تھی، اخلاق کی دولت تھی، یقین کی پونجی تھی، علم اور عمل کا سرمایہ تھا، خدا کا تقوی، اللہ کا ڈر، فکر آخرت ان کی زندگی میں موجود تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی گئے کامیابی نے آگے چڑھ کر ان کے قدموں کو چوما اور ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے. ایک اسی طرح کا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے
تو آپ مدینہ المنورہ جب تشریف لائے تو مدینہ میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو کافر مشرک جن کو کہا جاتا تھا، اور ایک یہودی۔ یہودی یہ اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے، دو طرح کے قبیلے تھے۔ مولانا آگے آ جائیے، یہاں جگہ آ جاؤ۔ تو مدینہ میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو یہودی تھے اور ایک کفار جس کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں کی کتابوں میں ہمارے نبی کی آخری نبی کی بشارت موجود تھی۔ یہودی اور مشرکین دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے چلا کرتے تھے۔ یہودی مشرکین مدینہ سے کہا کرتے تھے جب آخری نبی آئیں گے، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ مسلسل یہودیوں کے اندر بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، تو یہودی کہتے تھے جب آخری نبی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے مل کر تم سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو آپ اور نبوت سے پہلے بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کی عبادت کو انجام دیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام حج کے مواقع پر مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جب دور دراز سے لوگ آتے ان کو توحید کا پیغام پہنچاتے۔ تو مدینہ کے حضرات بھی آئے ہوئے تھے، یہ مشرکین، انہوں نے جب ہمارے نبی کی بات کو سنا تو دیکھا کہ بھئی یہودی تو انہی نبی کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یہ یہودی ان پر ایمان لے آئے، اس سے پہلے ہم ان پر ایمان لے کر آ جاتے، وہ مسلمان ہو گئے، ہمارے نبی پر ایمان لے کر آ گئے۔ دوسرے سال اور تعداد بڑھی، اور یہاں یہودی ہمارے نبی سے کٹ گئے، صرف اس بنیاد پر کہ آخری نبی ہماری نسل میں کیوں نہ آئے، حسد کی بنیاد پر۔ تو وہاں بھی مسلمان اور جب مسلمان یہودیوں کے درمیان لڑائی اختلافات چلتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان صلح کرا دی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں، بلکہ کوئی باہر کا کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم ایک ساتھ مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن ایک مرتبہ واقع یہ ہوا کہ یہودی جو مدینہ کے قریب تھے، بنو نذیر جو تھے، تو ان لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ آپ علیہ السلام جب ان کے بستی مر گئے، ان لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ اوپر سے ایک دیوار کے پاس آپ کو بٹھائیں گے، اور دیوار کے اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر ڈال دیں گے جس سے آپ نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمارے نبی کو بتا دیا کہ ان کی اس طرح کی چالیں ہیں۔ ہمارے نبی وہاں سے آ گئے اور ان کو 10 دن کی مہلت دے دی کہ 10 دن میں یہ خالی کر کے چلے جاؤ یہاں سے، اگر نہیں گئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں سے کہا گیا، اور یہ بڑے پاورفل تھے، بڑے طاقتور تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے مسلمانوں کو بھی ما ظننتم ان یخرجوا، ان خود یہودیوں کے بھی دل و دماغ میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم تو اسی علاقے کے رہنے والے، یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہماری جگہ ہے، ہم نے مضبوط قلعوں کو بنا کر رکھا ہے، ہماری تعداد بڑی بڑھتی چلی گئی، ہمارے مکان بڑے مضبوط ہیں، ہماری فوج بڑی مضبوط ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہیں۔ ما ظننتم، ان کے دل و دماغ میں ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں یہاں سے نکل کر جانا پڑے گا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے خود مسلمانوں کو بھی یہ گمان نہیں تھا کہ ان کو کبھی یہاں سے نکل کر جانا پڑے گا، ہم یہاں سے ان کو نکال پائیں گے۔ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ ہمارے نبی کو جب قتل کی سازش کی، ہمارے نبی نے فرمایا 10 دن کی مہلت، یہاں سے نکل کر چلے جاؤ۔ ادھر سے عبداللہ ابن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، اس نے سہارا دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مکہ کے کفار تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ کرے گا ہم مقابلہ کریں گے تمہارے ساتھ، تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وہ سارے منافق ڈرپوک ہے، جھوٹ ہے، اگر مقابلہ مسلمان تم سے کریں گے یہ بھاگ جائیں گے، تم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے محاصرہ کیا، قلعے کو گھیر لیا، کافی دن ہو گئے کہ وہ نکل نہیں رہے تھے، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو قلعے کے اطراف میں جو یہودیوں کے باغات تھے، ہمارے نبی نے فرمایا ان کے باغات کو کاٹ دو، درختوں کو کاٹ دو۔ جب یہ یہودی اپنے مال کو برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے تو خود بخود ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔
جس سے کہ آج مسلمان علماء کرام نے، مسلمان ذمہ داروں نے ایک آواز لگائی کہ مسلمان و یہودی آج مسلمان فلسطین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو ان کی بنائی ہوئی چیزوں کے بھی ہم بائیکاٹ کریں کہ مال کے اعتبار سے یہ ٹوٹیں گے، ہماری ذات کے اعتبار سے ہم جتنا ہم اتنا کریں، پھر آگے اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کرنے والا ہے۔ ان یہودیوں نے دیکھا تو ہمارے نبی نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم سامان اپنے ساتھ جو چاہے لے جا سکتے ہو، ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے انہوں نے بڑے شاندار مکان بنائے ہوئے تھے، بڑے مضبوط قلعے تھے، خود اپنے گھروں کو انہوں نے برباد کر دیا، ویران کیا، گھروں کے دروازے اکھاڑ اکھاڑ کر لے کر جانے لگے۔ کچھ تو نیت یہ تھی کہ جتنا ہو سکے سامان اپنے ساتھ لے جائے اور جتنا بچ جائے اس کو بھی برباد کر دیا تاکہ یہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ قرآن کریم کی یہ واقعہ ہمارے سامنے کیا بتلا رہا ہے؟ ایک وقت طاقت تو ایسی ان لوگوں کی تھی، بڑے مضبوط قلعے، نہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی ہمیں نکل کر جانا پڑے گا، نہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی، ان کے باغ بھی ویران ہو گئے، گھر بھی ویران ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے ان مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت تھی، اسلام کی طاقت تھی، اور ان کی زندگیوں میں تقوی تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ کا ڈر تھا، تو مخلوق ان سے ڈرا کرتی تھی۔ آج ہمارا کلمہ بھی وہی جو صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا ہے۔ صحابہ کا رب کوئی اور رب نہیں تھا جو ہمارا رب الگ ہو، کہ صحابہ کا رب الگ تھا، قرن اولیٰ کا مسلمانوں کا رب الگ ہو، ہمارا رب کوئی اور ہو، کہ رب بدل گیا۔ اس دور کا رب بڑا طاقتور تھا، اس دور کا رب بڑا کمزور ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ رب تو آج بھی طاقتور ہے، وہ قیامت تک اس کی طاقت چلتی رہے گی۔ وہ اللہ آج بھی وہی ہے جو قرن اولیٰ پہلی صدی کے مسلمانوں کا رب تھا، قبلہ بھی وہی، مسلمانوں کا رب بھی وہی، قرآن بھی وہی، مذہب بھی وہی، صرف فرق آ گیا تو ہمارے اعمال میں فرق آ گیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت، مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری کافر قومیں مل کر مسلمانوں پر ایسا ٹوٹے گی جیسا لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ ساری کافر قومیں ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے بلائے گی جیسا کہ لوگ کھانے پر، دسترخوان پر، پیالے پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تعجب سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان تعداد میں بہت زیادہ کم ہوں گے؟ کہ مسلمانوں پر ساری طاقتیں، کیونکہ وہ مسلمان صحابہ کرام نے دیکھا ہے، ہم تو تعداد میں کم بھی ہیں۔ غزوہ احد کو انہوں نے دیکھا، غزوہ بدر کو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے فتح کو دیکھا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بہت ہی زیادہ قلت ہوگی مسلمانوں کی، کہ ساری قومیں اس طرح سے مسلمانوں پر ٹوٹے گی جیسے ایک کھانے پر لوگ، بھوکا انسان کھانے پر ٹوٹتا ہے، جیسے دسترخوان پر کھانے کی پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایسے کافر قومیں ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف بلائے گی۔ آج دنیا کے حالات کو دیکھیں، چاہے ہر کافر باطل قوموں میں اختلاف ہوگا، لیکن جہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے سارے باطل ایک ساتھ مل جاتے ہیں، اور مسلمان آپس میں ملنے گوارا نہیں کرتا۔ ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہیں، اور ان کا منشا یہ کہ اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان ہماری تعداد کے اعتبار سے ہم کم ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کیا، صحابہ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت انسان مسلمانوں کو اتنا بزدل بنا دے گی، دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت دنیا کو، مسلمانوں کو اتنا کمزور بنا کر رکھ دے گی کہ ان کا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا۔ ان کے بنگلے تو بڑے بڑے ہوں گے، بڑے مضبوط ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ مال و دولت کے اعتبار سے فراوانی مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے، دنیا کے اسباب وسائل کی فراوانی ہے، عیش و عشرت، راحت و آرام کے اسباب بے شمار اس وقت موجود ہے۔
پھر بھی مسلمانوں پر کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کو کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان تعداد میں کم نہیں ہوں گے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ایسی بس جائے گی وہ اپنے رب کو بھلا دیں گے، آخرت کو بھول کر زندگی گزاریں گے۔ مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ خیال بھی نہیں ہوگا دنیا کے دور بھاگ کے پیچھے، مال و دولت کو حاصل کرنے کے پیچھے کبھی موت کا خیال بھی نہیں ہوگا، کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، مجھے میری زندگی کا سوال و جواب دینا ہے، حشر کا میدان طاری ہونے والا ہے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے۔ اپنے رب کو بھلا دیں گے، خالق کے ڈر کو اپنے دلوں سے نکال دیں گے۔ دل میں ڈر ضرور رہے گا، اگر خالق کا ڈر دلوں میں نہیں رہے گا تو مخلوق کا ڈر دل میں آ جائے گا۔ ڈر تو ضرور رہے گا، لیکن بہت بہتر ہے کہ اپنے دلوں میں خالق کے ڈر کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہمارے نبی فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کر دے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کر لو، استقامت اختیار کر لو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضُرُّكُمْ، اگر تمہارے اندر صبر آ جائے، تقوی آ جائے، تو جو کافر باطل قوموں کی تدبیریں، سازشیں، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کے حالات درست ہو جائے، مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو جائے، ہماری مسجدوں کی حفاظت ہو جائے، تو ہمیں اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، کہ دنیا کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھانی ہوگی کہ دنیا کی محبت ہے، موت سے نفرت ہے، اور زندگیوں میں نہ تقوی ہے، طہارت ہے۔ قرآن کریم احادیث سے پتہ چلتا ہے دنیا کے کوئی وسائل نہیں ایسے ہوں گے جو ہمیں ترقی کے دروازے تک پہنچا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو لے کر ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، پوری بستی کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا، پوری بستی ہلاک پڑی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے، ان کے ساتھیوں نے پوچھا ان پوری بستی کے ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ پوری بستی ہلاک و برباد پڑی ہوئی ہے، وجہ پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کے وقت ان کو آواز دینا، انہی سے سوال کرنا، یہ اپنی ہلاکت کا، بربادی کا، عذاب کا سبب بتلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ یہ مٹی سے پرندوں کی شکل کو بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ پرندہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگتا تھا۔ جیسے مٹی کے جو کھلونے بنتے ہیں، وہ مٹی کے پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ ہوا میں اڑنے لگتا، اس میں جان پیدا ہو جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ مادر ذات ماں کے پیٹ سے اگر نابینا ہے، اگر اس کے چہرے پر ہاتھ پھرا دیتے اس کی بینائی واپس لوٹ کر آ جاتی، وہ اس کی آنکھیں سے ہی سلامت ہو جاتی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا، کسی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے، اس سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، قبر کے پاس آواز دی قم باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی رات کے وقت قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو جو ایک شخص اس میں سے کھڑا ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ پوری قوم ہلاک پڑی ہوئی ہے، اللہ کے عذاب کی شکار ہو گئی۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی قومیں کے واقعات کو بیان فرمایا، ان کی ترقی کے اسباب بھی بیان فرمائے، ان کے عذاب ہلاک ہونے کے اسباب اور اعمال کو بھی بیان فرمایا۔ یہ واقعہ قوم ہود کا دیکھ لو، صالح علیہ السلام کی قوم کا دیکھ لو، لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ دیکھ لو، اللہ نے بے شمار قومیں کے واقعات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔
قرآن کریم کو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ نے ایک تاریخ کی کوئی کتاب ہو جیسے تاریخ کی کتاب ہوتی ہے، پچھلی قومیں کے واقعات کو نقل کر دیا۔ قرآن کریم یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن کریم نے پچھلی قومیں کے واقعے کو ایسے بیان کر دیا، نہیں، عبرت کے لیے بیان کیا۔ اللہ نے جو اعمال ان کی زندگیوں میں تھے، جو گناہ وہ قوم کیا کرتی تھی، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس گناہ سے تم بھی بچتے رہنا، اللہ تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تمہارے ہلاک ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا کہ دنیا کی محبت اور بد کردار برے لوگوں کی اتباع۔ دو اس نے بات کہی کہ دنیا کی محبت اور بد کردار، بد افعال، برے لوگوں کو اقتداء، ان کو ہمارا بڑا ماننا اور ان کے پیچھے چلتے رہنا، ان دو چیزوں نے ہمیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ آج ہم بھی ہماری زندگیوں میں دیکھیں، ہم دنیا کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے کافر، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی کافر ختم ہو جائے، باطل طاقت ختم ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ نے یہ دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ یہ صرف دعا کے لیے نہیں، ایک انسان بیمار ہو گیا وہ صرف دعا کرے، اللہ مجھے شفا دے دے، مجھے شفا دے دے۔ حدیث میں منع فرمایا، ایک انسان اپنی سواری کو لے کر آیا، اپنی سواری کو، اپنی اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اللہ کے توکل، اللہ میری سواری کی حفاظت کرے گا، اس کو توکل نہیں کرتے ہیں۔ پہلے سبب اختیار کرو، سواری کو لے کر آئے، اس کو سواری کو اس نے باندھ دو ایک جگہ پر، پھر اللہ پر ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ میں نے میری ذات سے جو کرنا تھا وہ کر لیا، آگے تیرا کام ہے، تو اس کی حفاظت کرنا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ صرف ہم دعائیں کرتے رہیں، اللہ مسلمانوں کو طاقت دے دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، تو مسلمانوں کی حفاظت ہونے والی نہیں ہے جب تک قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تمہارے اندر صبر آ جائے، استقامت آ جائے، تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تم اپنے آپ کو گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، سچی پکی اسلام ایمان تمہاری زندگیوں میں آ جائے، پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ خود بخود تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہر جگہ تمہارا نام ہوگا، تمہاری باتوں کو مانا جائے گا، ہر لوگ دنیا تمہیں اپنے سروں پر بٹھائے گی، لیکن شرط یہ ہے صرف نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں، صرف جمعہ کے دن کے مسلمان بننا کافی نہیں، صرف رمضان کے مسلمان بننا کافی نہیں، یہ صرف مسجد صرف جمعہ کے لیے نہیں بنی گئی ہے، یہ روزانہ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اپنی نماز کے باہر کی زندگی کو سدھارنا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہوگا، پھر آپ دعا کریں جیسے جمعہ میں ہماری مسجد بھری ہوئی ہے، ہر نماز میں ہماری مسجد ایسے بھر جائے، صبح کی نمازوں میں ہماری مسجد بھر جائے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو صحابہ کا بھی رب تھا، ہمارا بھی رب ہے، اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ہم دعا بھی کریں، اعمال کی اصلاح بھی ہو، تو پھر حالات خود بخود بدلتے چلے جائیں گے۔ ہم اپنے محلے کی مسجدوں کی حفاظت نہ کریں، ہم اپنے محلے کی مسجدوں کو نمازوں سے آباد نہ کریں، ہماری مسجد صبح میں ویران سی نظر آ جائے، پورا ہفتہ ہماری مسجد ویران سی نظر آئے، اور پھر ہم یہ کوشش میں لگے رہیں کہ ہماری مسجدوں پر کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے، ہمارے مدارس پر کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے، ہماری یہ وقف کی جائیداد پر کوئی بری نظر نہ ڈالے۔ اگر کوئی بری نظر ڈال رہا ہے تو اس کے ڈالنے کی وجہ ہمارے اور آپ کے اعمال ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اعمالکم احوالکم، جیسے اعمال دنیا سے آسمانوں پر جاتے ہیں ویسے آسمان سے زمین پر فیصلہ اترا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں واقعات ہمارے سامنے ہیں، جب مسلمانوں میں ایمان کی پختگی تھی، اصلاح ان کے اعمال قرآن حدیث کے موافق تھے، ان کے اخلاق میں درستگی تھی، ان کے معاملات صاف ستھرے تھے، تو یہودی اپنی جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، کفار اپنی جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، ہر جگہ مسلمان کامیاب ہوتے چلے گئے، اور ان کے
کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ دنیا والوں سے قریب تر ہوتے چلے گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر آج ہم بھی یہ چاہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہے، مسلمانوں کا غلبہ ہو، تو ہمیں قرآن حدیث سے جڑنا ہے، اپنے اعمال سے جڑنا ہے، اپنے اسلام ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ اللہ پھر وہ دین لے کر آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔